اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا باندیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کے سلسلے میں، اور انہوں نے کہا کہ IS بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ باندیوں کے ساتھ جسمانی رشتہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے قرآن کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 6 اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس پہ جواب چاہیے بھائی کو۔ اس پورے مسئلے کو ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بلیف یا یہ عقیدہ کہ باندیوں کے ساتھ یا سلیو گرلز کے ساتھ، یا جس کو قرآن کہتا ہے ما ملکت ایمانہم، ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانا، یہ صرف IS ہی الاؤ نہیں کر رہا ہے، بلکہ مجموعی طور پہ دنیا کے تقریباً سبھی اسکالر، دنیا کے زیادہ تر اسکالر یا علماء بھی اس چیز کو صحیح مانتے ہیں۔ تو پہلے یہ ذہن میں کلیئر رہے کہ مسئلہ صرف IS کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایشو جو ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے یقین کا ہے۔ تو عام مسلمان تو زیادہ تر جانتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن جو علماء ہیں، جو اسکالر ہیں، ان میں سے زیادہ تر تقریباً سبھی، میں تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سب نہیں کہتے ہیں، اس میں بہت کم ایسے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن زیادہ تر علماء یہ مانتے ہیں کہ باندیوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا سبھی سننے والوں سے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے قرآن، حدیث، ریلیجن، اسلام، اس کو ذرا سائیڈ کر لیجئے اور نیوٹرل ہو کے بس سوچئے۔ آپ یہ سوچئے کہ مان لیجئے کہ اسرائیل فلسطین پہ جس طرح حملہ کرتا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو مارتا ہے، یا کوئی اور ملک، مثال کے طور پہ امریکہ ہے، آج وہ کہیں عراق یا کسی اور کنٹری پہ اٹیک کرتا ہے، وہاں پہ جنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں کی عورتوں کو پکڑ کے اپنے پاس لے آتا ہے، اور اب اس کے بعد وہاں کے جو سولجرز ہیں، امریکن سولجرز ہیں، وہ ان مسلمان عورتوں کے ساتھ بعد میں ہی صحیح جسمانی رشتہ بنانا چاہتے ہیں بنا شادی کے، اور وہ جسمانی رشتہ بناتے ہیں۔ تو اس پورے انسیڈنس کو آپ کیسے لیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ایک جائز چیز تھی یا اچھی چیز تھی، یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک ناجائز چیز تھی یا غلط چیز تھی؟ آپ کا جواب جو بھی ہو، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ پورا واقعہ جو ہو اس طرح کا، تو اس پہ ہمارا کیا اپروچ ہوگا، اس کے اوپر ہم کیا اپنی رائے قائم کریں گے۔ کوئی دو ملک میں جنگ ہوتی ہے اور ایک ملک سے عورتوں کو پکڑا جاتا ہے جو جنگ میں شامل تھی، اس کے بعد انہیں اپنے گھروں میں لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بنا نکاح کے، بنا شادی کے بھی ان کے ساتھ جسمانی رشتہ بنایا جا سکے۔ تو آپ میں سے شاید تقریباً سبھی یا زیادہ تر یہی سوچیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ لیکن اب اسی سوال کو میرے آپ اس طرح سے لیجئے کہ اسلامی حکومت تھی، اس کی لڑائی ہوئی ایک دوسرے ملک کے ساتھ، اور دوسرے ملک کی عورتیں جو جنگ میں شامل تھیں وہ قبضے میں آئیں اسلامی حکومت کے لوگوں کے، اور اس کے بعد یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ان عورتوں کے ساتھ بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اب آپ میں سے شاید کچھ لوگ دوبارہ سوچنے لگیں گے، ڈگمگا جائیں گے جواب دینے میں، زیادہ تر شاید یہی سوچیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہوگا، غلط ہوگا، لیکن کچھ لوگ ضرور سوچیں گے کہ نہیں، اسلام میں تو جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو اصل میں یہ پورا مدعا ہی ایسا ہے کہ عام مسلمان کا جو جانکاری رکھتا ہے اس ٹاپک کے اوپر، اس کی جانکاری یہی ہے، کیونکہ اس کو یہی بتلایا جاتا ہے اور علماء کے اسکالرز کے ذریعے یہی بتایا جاتا ہے کہ جنگ کی حالت میں اگر ادھر کی عورتیں تمہارے قبضے میں آ گئی ہیں تو وہ باندھی ہو گئی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جسمانی رشتہ بنایا جا سکتا ہے بنا نکاح کے۔ تو یہ تو ہوا پورا معاملہ۔ اب ہم آتے ہیں اصل اس ایشو پہ کہ یہ ایشو ہے کیا۔ تو یہ سمجھ لیں پہلے کہ وہ جو دور تھا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو قرآن کا کئی پرپس تھا۔ قرآن نازل ہونے کا ایک پرپس تو یہ تھا کہ جو اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کے جو پرابلمز تھے مسلمانوں، وہاں کے لوگوں کے بیچ میں، ان کو قرآن ایڈریس کرتا اور ان کو سولو کرتا اور ان کا کوئی سولوشن دیتا۔ اس وقت جو بھی پرابلم تھا، چاہے وہ شرک کا پرابلم تھا یا شراب تھا یا اور جو سماجی بہت ساری برائیاں تھیں، ان کو سولوشن دینا تھا قرآن کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ یہ بھی معاملہ تھا کہ قرآن قیامت تک کے لیے
آخری کلام ہونا تھا اللہ کا، تو اس لیے اس کا کلام بھی ایسا ہونا تھا کہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک راہ ہدایت ہو، رہنمائی ہو۔ تو ان حالات میں قرآن اترا، اور ان حالات میں جب قرآن اترا تو اس نے اس وقت کے بہت سارے مسئلوں کو ان کے ایڈریس کیا، ان کے پرابلم کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا میسج قیامت تک کے لیے بھی رہنا تھا۔ تو اس وقت جو بہت ساری برائیاں موجود تھی سعودی عرب کے اندر میں یا عربین کلچر کے اندر میں، ان میں جیسے شراب کی برائی تھی، ان میں جیسے زہار کی برائی تھی، جس میں زہار میں یہ تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے پھر ان دونوں کا طلاق آپس میں ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کی شادی بھی کبھی آپس میں نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اس وقت ایک کلچر تھا۔ قرآن نے اس کو روکا، قرآن نے کہا کہ نہیں، تمہارے کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح اس وقت ایک یہ بھی کلچر تھا کہ لوگ اپنی باپ کی بیویوں سے بھی شادی کر سکتے تھے، تو قرآن نے اس کو بھی روکا، سورہ نساء کے اندر اس کو منع کیا۔ اسی طرح شراب کا ایک پرابلم تھا اس وقت، تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن نے اس کو روکا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اس زمانے میں یہ تھا کہ اس کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ اگر دشمن دیش کی عورتیں قبضے میں آئی ہیں تو ان کو لوگ اپنے استعمال کے لیے بھی رکھتے تھے۔ اب یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ آج کے طرح اس دور میں کوئی پریزن سسٹم یا جیل سسٹم نہیں تھا، یا کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں تھا جس کے ذریعے کہ اگر دشمن سے لڑائی ہوئی ہو اور اس کے لوگ آپ کے قبضے میں آئے ہوں تو آپ ان سب کو کسی ایک جگہ جیل خانے میں بند کر دیں یا کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کو ڈال دیں۔ اور دوسری بات کہ اس وقت کی جنگ بھی آج کی جنگ سے بہت مختلف تھی۔ آج کی جنگ میں بھی قبضے میں آتے ہیں لوگ، لیکن پروپورشنلی دیکھیں تو بہت کم آتے ہیں۔ اس وقت کی جنگ میں چونکہ آمنے سامنے لڑائیاں ہوتی تھی تو اس لیے قبضے میں زیادہ لوگ آتے تھے، تو جو قبضے میں لوگ آتے تھے ان کا لوگ استعمال کرتے تھے غلام کی طرح، ان کی خرید فروخت بھی ہوتی تھی، لوگوں کو بانٹ دیا جاتا تھا، اور یہ جو لوگ ہوتے تھے جو قبضے میں آتے تھے یہ پھر اپنے کام کرتے تھے، اپنے مالک یا اپنے جس کے اندر میں وہ گئے ہیں اس کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان عورتوں سے لوگ جسمانی رشتہ بنایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کا عرب کا کلچر تھا۔ اب قرآن ان حالات میں نازل ہوا، اب قرآن جب ان حالات میں نازل ہوا تب ہمیں یہ دیکھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام کا اس مسئلے پر کیا رولنگ ہے، اسلام کا سلیو گرل کے ساتھ جسمانی رشتہ بنانے کے اوپر کیا رولنگ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کو دیکھنا پڑے گا، اور قرآن سے جو بات ثابت ہوگی یا قرآن سے جو بات سمجھ میں آئے گی وہ چیز ہی مانی جائے گی کہ یہ دین کا رولنگ یا اسلام کا رولنگ اس مسئلے پہ سلیو گرل کے ساتھ جسمانی رشتہ بنانے کے اوپر یہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب آئیے ہم قرآن پہ دیکھتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں۔ دین کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سارے آیات کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ہمارے سامنے ایک بڑی تصویر ابھر کے سامنے آتی ہے کہ اس مسئلے پہ اسلام کی رولنگ کیا ہے۔ اگر ہم صرف چند آیت کو دیکھیں گے اور دوسری آیتوں کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کہ ہم غلط نتیجے پہ پہنچیں۔ مثال کے طور پہ غیر مسلموں سے دوستی کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، قرآن میں کئی جگہ اس کے تعلق سے ذکر ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 118 میں ذکر ہے، سورہ نساء کے اندر ہے، سورہ ممتحنہ میں ہے، بہت ساری آیتوں میں ہے۔ تو بعض دفعہ قرآن کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ کسی بات کو قرآن کہیں پہ شارٹ میں یا بریف میں کہتا ہے اور کسی دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے دوستی کرنے کے تعلق سے اسلام کی کیا رولنگ ہے، اس کے لیے آپ کو قرآن کی ان ساری آیتوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے بہت صاف سی تصویر ابھر جائے گی کہ اس مسئلے پہ رولنگ ہے کیا۔ تو مثال کے طور پہ جن صاحب نے سورہ آل عمران کی 118 نمبر آیت دیکھی، یا سورہ نساء کی جو آیت ہے 86 سے 90 وہ دیکھی، یا اور بھی جو دیگر آیت ہے وہ دیکھی، تو وہاں پہ شارٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو مومنوں کے اگینسٹ جا کے، مومنوں کے خلاف میں کام کرتے ہیں ان سے دوستی مت کرو۔ لیکن جب آپ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 پڑھیں گے تو وہاں پہ بالکل واضح ڈھنگ سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو سے دوستی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ تفصیل بیان ہوا ہے آیت نمبر 8 اور 9 میں، سورہ نمبر 60 کے، وہاں پہ بیان ہوا کہ جنہوں نے دین کی بنیاد پہ تم سے دشمنی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ کس طرح کے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح
یہ جو مسئلہ ہے کہ باندیوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے کا، اس کے لیے ہمیں قرآن کی ان ساری آیتوں کو جمع کرنا پڑے گا، تب ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ اس مسئلے پہ قرآن کی رولنگ کیا ہے۔ اب جیسے جو بھائی نے حوالہ دیا تھا سورہ مومنون کے آیت نمبر 6 کا، تو وہاں پہ جو بات آئی ہے وہی بات قرآن میں سورہ معارج میں بھی آئی ہے، سورہ نمبر 70 میں آیت نمبر 30 میں آئی ہے۔ تو یہاں پہ بات ہے کیا؟ یہ جو سورہ مومنون کی آیت ہے، جس میں کہ ایک اچھے مومن کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، تو اگر ہم آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ یہ آیت نمبر 6 میں یہ بات آئی کہ مومنوں میں اچھے وہ ہیں یا کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے موڈسٹی کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر کہا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، اپنے جوڑوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے ملکیت میں ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آئی کہ موڈسٹی کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کن سے نہیں کر سکتے ہیں؟ تو کہا بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ ان سے جو ان کی ملکیت میں آئی ہیں۔ یہی بات تقریباً سورہ معارج جو سورہ نمبر 70 ہے، اس کی آیت نمبر 30، اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کے علاوہ بھی اور بھی آیا ہے قرآن میں ذکر، مثال کے طور پہ سورہ نساء کے اندر جہاں پہ نکاح کی بات کہی گئی ہے، سورہ نمبر 3 میں، وہاں پہ بھی بات آئی ہے۔ تو جب ہم ان سب آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک خاص چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سورہ معارج یا سورہ مومنون یا ایون سورہ نساء کی جو آیت ہے، ان سب میں اگر آپ غور کریں تو بات آئی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے عربی میں او، الف اور واو، او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا وہ عورتیں جو ان کی ملکیت میں ہیں۔ تو قرآن نے او لفظ یوز کیا ہے، اور الف اور واو، او کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی یا۔ الف واو او کا مطلب ہوتا ہے کہ انگلش میں اور، یا اردو میں کہیں تو یا، یعنی تم یا تو سیب کھاؤ یا آم کھاؤ۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں یا تو سیب کھاؤ یا آم کھاؤ، تو یہ جو یا لفظ ہے یہی یہاں پہ عربی میں بیان ہوا ہے او کے تعلق سے۔ اب یہ سورہ مومنون میں بھی آیا، سورہ معارج میں بھی آیا۔ اب یہ دونوں سورے جو ہے، سورہ مومنون اور سورہ معارج، یہ دونوں مکی سورے ہیں، اور مکی سورے، اور جو سورہ نساء کی آیت ہے جو آیت نمبر 25 جس کو ابھی میں بیان کروں گا، وہ مدنی آیت ہے، مدنی سورہ ہے۔ اندازہ یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ ابھی یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مکی صورتوں کے اندر تو یہ بات کہی گئی کہ اپنی بیویوں یا اپنی باندیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن جو سورہ نساء کی 25 نمبر آیت آئی ہے، اس میں اس پورے مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے، کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اور اس کو جب ہم پڑھ لیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کو، تو تب ہمیں سب چیزیں بالکل صاف صاف ہو جائیں گی۔ دیکھیے یہ جو جیسا میں نے کہا کہ عرب کے اندر وہ کلچر تھا کہ اس زمانے میں باندی عورتوں کے ساتھ لوگ جسمانی رشتہ بناتے تھے، تو اس بنانے کو دین نے کیسے اپروچ کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نیوٹرل ہو کے سوچیں تو یہ چیز صحیح نہیں لگتی اپنے آپ میں کہ بنا نکاح کے کسی کے ساتھ جسمانی رشتہ بنایا جائے۔ تو قرآن نے یا اسلام نے بھی اس پرابلم کو دھیرے دھیرے اور اسٹیپ وائز جو ہے ختم کیا ہے، ٹھیک جس طرح کہ شراب کو ختم کیا ہے۔ جیسے شراب کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں 3 اسٹیجز میں آیت نازل ہوئی، ایک سورہ بقرہ میں آئی، سورہ نمبر 2 میں ہے، اس کے بعد سورہ نساء کی 43 نمبر آیت، اس کے بعد سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت میں، کہ کیسے شراب کے تعلق سے بات آئی۔ تو یہاں پہ باندیوں کے ساتھ جسمانی رشتہ بنانے کے بارے میں بھی اسٹیجز میں بات ہوئی ہے، ایک مکی دور کے اندر اور ایک مدنی دور کے اندر۔ مکی دور کے اندر جو دو آیتیں میں نے پڑھی ابھی، وہاں پہ باندیوں اور بیویوں کے بیچ او کا لفظ آیا ہے، الف و او، جس کا مطلب ہوتا ہے اور، انگلش میں اور، یا اردو میں کہیں تو یا، کہ یا تو بیویاں یا باندیاں، دونوں کی بات نہیں ہوئی ہے کہ بیویاں اور باندیاں۔ اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ مکی دور کے اندر گویا کہ یہ پرمیشن جو تھا یا یہ چیز ٹریڈیشن جو چل رہا تھا، یہ ان میریڈ لوگوں کے لیے شاید تھا،
یہ چیز ان میرڈ لوگوں کے لیے تھا کہ وہ باندیوں کے ساتھ جسمانی رشتہ بنا سکتے ہیں. جن کے پاس بیویاں ہوں گی، جو شادی شدہ ہوں گے، ان کے لیے تھا کہ وہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی رشتہ بنائیں. جن کی بیویاں نہیں تھیں اور جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے لیے گویا کہ یہ پرمیشن تھا کہ وہ ما ملکت ایمانہم، یعنی جو ان کی ملکیت میں باندھی تھی ان کے ساتھ رشتہ بنا سکتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی بھی ایشو کے اوپر پوری رولنگ جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی ساری آیتوں کو رکھ کر کے سمجھنا پڑے گا. تو اب قرآن میں جب ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کو کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ. لمبی آیت ہے کافی، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور جو شخص تم میں سے اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا ہو کہ وہ فری وومن جو ایک عام عورت ہوتی ہیں ان سے نکاح کر سکے. اس چیز میں، اس آیت میں بہت ساری چیز غور کرنے کی ہے، اس لیے ذرا دھیان سے پڑھیے گا آپ اپنے قرآن کھول کے دیکھ کر کہ اور تم میں سے جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ محسن عورتوں سے، یعنی جو آزاد ایک عورت ہے ان سے نکاح کرے، تو تب انہیں یہ چاہیے کہ جو ان میں سے، یعنی لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو ملکیت میں جو عورتیں ہیں، یعنی جس کو باندی کہا جاتا ہے یا جن کو سلیو گرل کہا سکتا ہے، ان کے ساتھ وہ نکاح کر لے. دھیان دیجیے گا کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کر لے اور وہ مومنہ ہو. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا اس کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو. کن کی بات ہو رہی ہے؟ باندیوں کے بارے میں ہو رہی ہے. ان کے ساتھ نکاح کرو اور ان کا معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں. آزاد شہواتانہ رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائی کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنے کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سہولیت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے، اب اس میں ٹرانسلیشن ہے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا، یہ الگ سے ایڈیشن ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ان کے لیے یہ سہولیت، تم میں سے ان کے لیے یہ سہولت ہے جن کو برداشت کرنا یا جن کے لیے اپنے تقوی کو بچائے رکھنا مشکل ہو. لیکن اگر تم صبر کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں غور کرنے کی ہے ہمارے لیے کہ پہلی بات تو قرآن نے یہ کہا کہ تم اگر نہیں کر پاؤ نکاح آزاد عورت سے، تو آزاد عورت سے تم نکاح نہیں کر پاؤ تب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم باندیوں سے نکاح کر لو. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باندیوں کے ساتھ نکاح ضروری نہیں ہے جسمانی رشتہ بنانے کے بارے میں، تو پھر یہ آیت ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ نہ صرف یہ نکاح کرنے کی بات کہہ رہی ہے بلکہ یہ باضابطہ جیسے ایک عام آدمی سے، عام عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ نکاح کر لو اور وہ مومن ہو اور تم جو ہے ان کا پھر مہر ادا کرو. یہ پوری بات بتائی جا رہی ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو باندیاں ہیں یا جو سلیو گرل ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اچھا، اس سے پہلے قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم ایک عام آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکو، اس کی استطاعت نہیں ہو، تو اس کی استطاعت نہیں ہو کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی استطاعت کا مطلب نہیں، ظاہر سی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر لڑکا ہوتا ہے جو مہر دیتا ہے لڑکی کے لیے، دہیج کا کنسیپٹ تو ہے نہیں. تو اگر تمہارے پاس اتنا مہر نہیں ہو، تمہارے پاس اتنا فائنینشیل تمہاری اسٹیبلٹی نہیں ہو کہ تم ایک آزاد عورت سے نکاح کر سکو، تو تم ایک باندی سے نکاح کر لو. تو یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ ایک عام سچویشن میں تو ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک عام آزاد عورت سے ہی نکاح کرنا چاہے گا، جو ایک جنرل سی ٹینڈنسی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے اور اس کو اس کا تقوی بچانا مشکل ہے، اس کے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت مشکل لگ رہی ہو یا اس کے لیے یہ برداشت کر پانا مشکل ہو، تب یہ کہا جا رہا ہے تو تم پھر باندی جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کر لو. تو اگر اسلام میں یہ الاؤڈ رہتا کہ ایک انسان کسی باندی عورت کے ساتھ بنا نکاح کے بھی فزیکل ریلیشن بنا سکتا ہے، تو یہ بات قرآن کی اس آیت سے بالکل ٹکرا جاتی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اسی آیت میں آگے کہا کہ تم سب ایک میں سے ہو. یہ بات اللہ پاک نے کیوں کہی ہے؟ یہ بات اللہ پاک نے یہ بتائی ہے کہ انسان ایک عام حالات میں اپنے کسی باندی کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے اسٹیٹس کے آدمی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کو بھی ڈسکریج کیا ہے یہاں پہ.
صرف اس لیے الاؤ کیا ہے کہ اگر تمہارے لیے تمہارے شرمگاہوں کو بچانا یا اپنے تقوی کو بچانا مشکل ہو تو تم پھر نکاح کر لو ان سے۔ تو اللہ پاک یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ریزن ہے، یہ جو وجہ بتایا جا رہا ہے، ڈسکریج کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ریشیل ریزن نہیں ہے، کوئی ریس کی بات نہیں ہے کہ تم اچھے ریس کے ہو یا وہ باندھی عورت کسی دوسرے خراب ریس کی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، تم سب ایک دوسرے سے میں، تم میں سے بڑا چھوٹا کوئی جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے شادی کے مسئلے میں انسان اپنے سٹیٹس اور اپنے رتبے کے حساب سے شادی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے اس کو شادی کو ان کے ساتھ حالانکہ ڈسکریج کیا ہے، لیکن الاؤ کیا ہے کہ اگر تمہیں تمہارا تقوی بچانا مشکل ہو۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ سہولت اللہ پاک نے دی ہے کہ باندیوں سے نکاح کرنے کی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو شادی نہ کرنے سے اپنے تقوی کے ختم ہو جانے کا ڈر ہو۔ تو اگر باندیوں کے ساتھ بنا نکاح کے بھی آپ جسمانی رشتہ بنا سکتے تو پھر یہ کون سے تقوی ٹوٹنے کی بات قرآن کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے زنا ہو جائے گا، وہ تو بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بنانا زنا ہو جائے گا۔ تو وہ زنا کا کام نہیں ہو، یہ غلط کام نہیں ہو، اس کو روکنے کے لیے اللہ نے الاؤ کیا ہے کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ آیت تو بالکل واضح طور پہ اور صاف صاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان باندھی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ سورہ نساء ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا ہے، اور اس آیت کو ہم جب پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی نہیں سمجھے کہ یہ آیت اور جو میں نے پیچھے کی جو دو آیتیں پڑھی وہ ٹکرا رہی ہے، ٹکرا نہیں رہی ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور وہاں پہ سورہ مومنون سورہ معارج میں یہ بتایا گیا کہ یا باندیاں یا بیویاں، حالانکہ باندی بھی بیوی ہی ہوگی، لیکن ان کی چونکہ ایک الگ ایک کیٹیگری تھی، اور وہ چونکہ مکہ میں نازل ہوا تھا اور مکہ کے دور کے اندر لوگوں کے مسئلے کو ایڈریس کیا تھا اس آیت نے، تو مکی دور کے اندر اس آیت کا یہی مطلب تھا بھائی کہ جو بیویاں ہیں، جن کو بیویاں نہیں ہیں وہ باندیاں۔ لیکن مدنی دور کے اندر جب یہ آیت بھی نازل ہو گئی سورہ نساء کی 25 نمبر آیت، اور قرآن مکمل جب ہو چلا، تو آج ہم اس مسئلے کو جب سمجھیں گے تو ہم ان قرآن کی تینوں آیتوں کو دھیان میں رکھیں گے۔ جب ہم ان تینوں آیتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں تب سورہ نساء سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نکاح کرنا ہے ان سے۔ تو سورہ معارج اور سورہ مومنون کی جو آیت ہے جو میں نے پہلے پڑھی وہ ابھی بھی ویلڈ ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہوگا کہ دونوں ہی کیس میں حالانکہ بیویاں ہی ہوں گی، لیکن باندی وہ جو جن سے آپ نے نکاح کیا ہو، بنا نکاح کے نہیں ہو سکتا۔ تو اس سورہ نساء کی جو 25 نمبر آیت ہے یہ بالکل ایک آخری نیل ہے، ایک آخری کیل ہے اس تابوت میں جو یہ کہتا ہے کہ باندیوں کے ساتھ بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسلام کے اندر نکاح کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے ساتھ جسمانی رشتہ بنانے کا۔ اس نام پہ لوگوں نے بہت سارے غلط چیز نکالے، سنیوں کیا یہ نکل گیا، مشہور ہوا یہی کہ باندیوں کے ساتھ جسمانی رشتہ بن سکتا ہے، شیعوں کیا متا نکلا، سلفیوں کیا مسیار نکلا، اور بھی بہت سارے طریقے نکلے۔ جو بھی ریلیشن، جو بھی فزیکل ریلیشن نکاح کے علاوہ ہو وہ دین کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب ہم آگے اور کچھ آیتوں کو دیکھتے ہیں جس سے کہ یہ بات اور واضح ہو۔ اب ایک اور آیت کو ہم دیکھیں گے تو اس میں بات اور واضح ہوگی، اور اس کا تعلق رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ مسلمان تقریباً سارے یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ اجازت تھی کہ وہ باندیوں کے ساتھ وہ بھی بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں پھر آپ سے اگر کہوں کہ آپ 2 منٹ کے لیے ہٹا دیں، آپ اسلام، دین، قرآن سب چیز کو ہٹا دیں اور صرف سوچیں ایسے ہی کہ کیا ہمارے نبی، ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم جن کی شخصیت کے بارے میں قرآن نے جو باتیں بیان کی، کیا ان کے اوپر یہ چیز آپ کو کتنا سوٹیبل لگتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ باندیوں کے ساتھ وہ بھی بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بنائے ہوں گے یا بناتے تھے؟ چلیے ہم اس چیز کو بھی قرآن کی عدالت میں ہی لاتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کیا حکم دیا تھا۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات یہ کہ یہ مشہور ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ ایک باندی کے طور پہ ان کے پاس آئی تھی، اور یہاں پہ پھر علماء کے اندر 2 اوپینین ہے۔ ایک زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی باندی وہ تھیں اور ان سے نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ باندی تھی لیکن ان سے نکاح کیا تھا۔ تو اب 2 طرح کا اوپینین آپ کو مل رہا ہے، آپ قرآن کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ کیا بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ جو بات زیادہ صحیح ہے قرآن کے حساب سے ہے اسی بات کو ماننا چاہیے۔ ہم سورہ احزاب دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 50۔ اس میں اللہ پاک نے کہا یا ایھا النبیو ان احللنا لکا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ازواجکا، آپ کی جو بیویاں ہیں،
التی آتیتا اجورہن وما ملکت یمینک، اور وہ عورتیں جو آپ کے ملکیت میں آئیں۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کی یہ بیویاں اور جو عورتیں آپ کی ملکیت میں آئی، مما افاء اللہ علیک و بنتا، اور وہ عورتیں جو اللہ اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح میں لینا چاہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں بیسیکلی، اور یہ آگے بھی آیت جاتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن سے نکاح کر سکتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کون تھی۔ تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے، حلال کس لیے، کس چیز کے لیے حلال کی بات ہو رہی ہے، کیا کھانے کے لیے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، نکاح کے بارے میں، یہ نکاح کے تعلق سے یہ بات چل رہی ہے، اور لفظ بھی ہے نکاح کا۔ تو یہ نکاح کے تعلق سے ہے کہ نکاح کے لیے حلال ہے یا جائز ہیں، یا ان سے پھر جو ریلیشن بن سکتا ہے وہ جو کہ ایک تو بیویاں جو کہ پہلے سے ہیں ہی۔ اس کے بعد آگے بات چل رہی ہے، پہلی کیٹیگری بتائی گئی وما ملکت یمینوں کا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے، پھر آپ جب ہم نے سورہ مومن اور سورہ معارج کی آیت کو دیکھا تھا جہاں پہ مومنوں کے بارے میں بات تھی، وہاں پہ بات تھی بیویاں، اس کے بعد تھا عربی میں او ما ملکت۔ او کا مطلب ہے اور، انگلش میں اور، یا اردو میں یا، بیویاں یا باندیاں۔ کیا تھا وہاں پہ؟ بیویاں یا باندیاں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ اجورنا وما، و، عربی میں جو و ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں اینڈ، اینڈ یعنی سیب اور آم کھاؤ، ایٹ ایپل اینڈ مینگو۔ تو یہ جو اینڈ ہے یہ عربی میں و ہوتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ یا تو سیب کھاؤ یا ایپل کھاؤ، ادھر ایٹ ایپل اور مینگو، تو یہاں پہ جو اور ہے، انگلش کا اور ہے، اس کے لیے عربی میں او لفظ آتا ہے، الف اور واو۔ تو سورہ مومنون اور سورہ معارج جہاں پہ اللہ پاک نے مومنوں کے بارے میں بتایا تھا کہ بیویاں اور باندیاں، تو وہاں پہ لفظ اور یوز ہوا تھا انگلش کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات آئی ہے تو یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے واو زبر و، جس کا مطلب اینڈ۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے لیے جو نکاح کے لیے الاؤڈ تھیں عورتیں، اس میں باندیاں بھی تھیں، وہ الاؤڈ تھیں نکاح کے لیے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور کون کون تھی؟ تو اور جو ان کی جو کزن بہنیں تھیں، چچا کی، پھوپھی کی، ماموں کی اور خالہ کی بہنیں، وہ تھیں، اور ان میں سے وہ بہنیں جنہوں نے ہجرت کی، انہیں وہ نکاح کے لیے حلال تھیں، یعنی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے تھے۔ پھر کہا اور وہ مومن عورت جس نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہبہ کیا ہو، اور وہ مومن عورت جو خود ہی پروپوز کریں، جو خود ہی نکاح کے لیے آگے آئیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں لینا چاہیں۔ تو یہاں پہ ٹاپک تو دوسرا چھڑ جائے گا، لیکن سمری یہ ہے، شارٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن سے نکاح کر سکتے تھے۔ پہلی بات تو اس آیت سے یہ معلوم چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ جائز تھا، یہ اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عورتیں جو بیویاں تھیں آلریڈی، اس کے علاوہ بھی کچھ کیٹیگریز تھی جن سے زیادہ تھا۔ تو بظاہر یہاں پہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام نے کوئی آگے کچھ فلیکسیبلٹی دی، کچھ چھوٹ دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹ کے ساتھ بہت سارے ریسٹرکشن بھی تھے یا پابندیاں بھی تھی جو دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ کچھ چھوٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دوسرے مومن کے لیے نہیں ہے، کچھ پابندی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے چھوٹ یہ تھی کہ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے تھے، لیکن پابندی یہ تھی کہ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ عام مومن کے لیے پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پابندی عائد کی جا رہی ہے کہ وہ کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی اسی سورہ احزاب کے اندر دوسری جگہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے، ان کے لیے یہ الاؤڈ نہیں تھا۔ تو یہ ریسٹرکشن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جو عام مومن کے لیے نہیں تھا۔ بہرحال تو ہم اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، جو ان کی بیوی ہیں پہلے سے وہ، اور جو باندیاں ہیں اور کزن بہنیں ہیں، اور وہ مومن عورت جو خود سے اپنے آپ کو نکاح میں پیش کریں۔ اب اس کے آگے دیکھیے، بہت اہم بات ہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے اسی سورہ احزاب کی 50 نمبر آیت کے اندر کہ خالصتاً لکا من دون المومنین، کہ خالص یہ خاص کر کے آپ کے لیے ہے، من دون المومنین، اس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ دا رولنگ وچ از فار بلیورس، یعنی مومنوں کے برخلاف آپ کے لیے یہ خاص رولنگ ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے جو رولنگ ہے اس کے خلاف میں آپ کے لیے رولنگ ہے۔ کس رولنگ کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، یہ بھی آگے بیان ہوا ہے۔
آپ اس چیز کو ذرا دھیان سے سمجھتے ہوئے چلیں، ان ساری چیزوں کو صحیح سے سمجھنے سے کئی طرح کی چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ خاص رولنگ کیا ہے جو آپ کے لیے ہے لیکن عام مومنوں کے لیے نہیں ہے؟ تو یہاں پھر اللہ پاک نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے سب چیز بالکل صاف ہو گیا۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، کہ عام مومنوں کے لیے بیویوں اور باندیوں کے سلسلے میں جو ہم نے حد قائم کیے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے۔ اب دیکھیے اس میں 2 پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جو رولنگ ہے وہ عام مومنوں کے خلاف میں ہے، برخلاف میں ہے، یعنی آپ کے لیے جو رولنگ ہے وہ عام مومنوں سے الٹا ہے، بالکل الگ ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عام مومنوں کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ بیویوں اور باندیوں کے بارے میں ہم نے کیا رولنگ بنائی ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ بیویوں اور باندیوں، دیکھیے اگر یہاں پہ یہ الفاظ نہیں آیا ہوتے بیویوں اور باندیوں کے بارے میں تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کسی اور سلسلے میں رولنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ چار شادی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے رولنگ، یا کسی اور سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی واضح کر دیا، سبجیکٹ بھی واضح کر دیا کہ کس کانٹیکس میں اللہ پاک یہ بات کہہ رہا ہے، کس مسئلے میں مومنون، عام مومن کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل الگ یا الٹی رولنگ ہے۔ تو یہ بات اللہ نے یہ بھی واضح کر دی کہ کیا کہا کہ تمہارے جوڑے جو بیویاں ہیں ازواجہم وما ملکت، اور جو باندیاں ہیں ان کے سلسلے میں جو رولنگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رولنگ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اس سلسلے میں، مومنوں کے لیے وہ رولنگ اس سے الٹا ہے۔ اب آج حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی باندیوں کے ساتھ بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بنا سکتے تھے، اور عام مسلمان کے لیے بھی یہ الاؤڈ ہے کہ بنا نکاح کے وہ جسمانی رشتہ بنا سکتے ہیں باندیوں کے ساتھ۔ دونوں کیس میں آپ سیم رولنگ لے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیویوں اور باندیوں کے بارے میں رولنگ الٹی ہے۔ تو یہ الٹی صرف ایک ہی ایکویشن فٹ بیٹھے گا، صرف ایک ہی بات صحیح لگے گی جو میں نے بتائی تھی کہ مومنوں کے لیے اللہ پاک نے بیان کیا تھا سورہ مومنون کی آیت نمبر 6 اور سورہ معارج کی آیت نمبر 30 میں کہ مومنوں کے لیے الاؤڈ ہیں ان کی بیویاں یا باندیاں، اور لفظ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ اسی آیت کے اندر آیا کہ بیویاں اور باندیاں حلال ہیں نکاح کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے علاوہ باندیوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، میں نے کہا بیویوں کے علاوہ باندیوں سے بھی نکاح، بیویاں سے تو نکاح ہو چکا، بیویاں حلال ہو چکی نکاح کے ذریعے، اب جو آگے نکاح کی لسٹ بتائی جا رہی ہے تو اس میں باندیوں کا ذکر ہے، لیکن نکاح کے لیے ہے، وہ نکاح کی بات ہے وہاں پہ، ان سے بنا نکاح کے جسمانی رشتہ کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کوئی صاحب سوال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی نکاح ہی کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نکاح کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بات تو یہاں صرف باندھی کی نہیں نہ ہے، یہاں پہ تو بات چچیری بہن کی بھی ہو رہی ہے، خلیری بہن کی بھی ہو رہی ہے، پھوپھیری بہن ممیری بہن کی بھی ہو رہی ہے، اور جو مومن ہجرت کر کے آئیں اور جو مومن عورتیں ان کو نکاح کے لیے پروپوز کریں ان کے لیے بھی آ رہی ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ باندیوں سے نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ بات تو ماموزات، چچا، خالوزات بہنوں کے بارے میں بھی لاگو ہونی چاہیے کہ ان کا معاملہ بھی بنا نکاح کے ہونا چاہیے۔ یعنی آپ یہ ایسے دیکھیں کہ کہیں پہ 5 کیٹیگری مینشن ہو رہی ہے کہ بھائی باندیاں، چچیری بہن، خلیری بہن، پھوپھیری بہن، ممیری بہن، اور جو عورت پرپوز کرے آ کے شادی کے لیے، 5 کیٹیگری ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں صرف اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جہاں پہ بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بن سکتا ہے، تو بات بالکل الوجیکل اور ایبسرڈ ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باندیوں کے ساتھ بنا نکاح کے بن سکتا ہے رشتہ جسمانی، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا پھر سبھی کے لیے بن سکتا ہے، مومن کسی بھی عام مومن عورت کے لیے بن جائے گا۔ قرآن کی اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ یہ آیت نکاح کی بات کر رہی ہے، نکاح کے ذریعے حلال ہونے کی بات کر رہی ہے، اور اس میں باندیوں کا ذکر آیا ہے۔ باندیوں کا ذکر اینڈ کے ساتھ آیا ہے، بیویوں کے ساتھ، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عام مومنوں کے لیے باندیوں اور عورتوں کا ذکر او، الف واو او کے ساتھ آیا ہے، جس کا مطلب ہے اور، انگلش کو اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 نے یہ صاف کیا تھا کہ باندیوں کے ساتھ تم کو نکاح کرنا ہے۔ تو باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، یہ عام مومنوں کے لیے بھی حکم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے۔ دونوں میں سے کسی کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ بنا نکاح کے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹ یہ تھی کہ جو بیویاں ان کے پاس تھی موجود، ان کے علاوہ وہ باندیوں سے بھی نکاح کر سکتے تھے۔ اور عام مومنوں کے لیے یہ تھا جو مکی دور میں تھا کہ ان کے لیے یا تو باندیاں تھیں یا بیویاں تھیں، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور مدنی دور آنے کے بعد یہ ہو گیا کہ اب باندی سے بھی نکاح کرنا ہوگا،
عام مومنوں کے لیے. تو عام مومنوں کے لیے جو رولنگ تھا وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے الٹا تھا، اور یہ الٹا تھا لفظ واو اور لفظ او کے تعلق سے تھا. اگر کسی کے پاس بیوی ہے تو بس کافی ہے اس کے لیے. تو اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو کئی چیز سمجھ میں آتی ہے. پہلی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ شادی الاؤڈ تھا. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا کہ صرف انہی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ معلوم چلی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الاؤڈ تھا کہ وہ بیویوں کے علاوہ بھی باندیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. تو اس لیے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہی کیا تھا اور نکاح ہی کیا ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر. اور چوتھا یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ عام مومنوں کے لیے جو رولنگ ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے الٹی رولنگ تھی، وہ دونوں سیم نہیں تھی. قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے. اگر یہ مسلمان مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لاؤڈ تھا کہ باندیوں کے ساتھ بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بنا سکتے تھے اور بیویاں باندیاں دونوں رکھ سکتے تھے، اور عام مومن کے لیے بھی یہی تھا، بالکل سیم رولنگ تھا، تو یہ بات قرآن کی اس آیت سے غلط ثابت ہو جائے گی. اس لیے کنکلوژن یہ ہے اس ایشو کا کہ باندیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہوگا، اور نکاح کے بعد وہ بیوی بنیں گی، اس کے علاوہ ان کے ساتھ جسمانی رشتہ نہیں بنایا جا سکتا. لیکن میرے اتنے سارے جواب کے باوجود بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور رہے گا کہ اگر قرآن اتنا واضح ہے یا قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے تو پھر دنیا کے مسلمان اور تقریباً سبھی علماء پھر اس بات کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ باندیوں کے ساتھ بنا نکاح کے بھی جسمانی رشتہ بن سکتا ہے؟ تو اس کے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے قرآن کی آیتوں پہ تدبر نہیں کرنا، اور دوسری وجہ ہے کچھ حدیث، کچھ روایتیں. اب ان روایتوں کو بولنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. یہ جو متع کا مسئلہ ہے، متع جس کو ٹیمپرری میرج کہا جاتا ہے، اور جو شیعوں کے لیے شیعہ بھائیوں کے یہاں الاؤڈ ہے، حلال ہے. ٹیمپرری میرج ہوتا ہے متع کے اندر جس میں کہ آپ 10 منٹ کے لیے بھی نکاح کر سکتے ہیں، 10 سال کے لیے بھی نکاح کر سکتے ہیں، بنا کسی وٹنس کے، بنا کسی رسپانسبلٹی کے، اور ایک رات کے لیے بھی نکاح کر سکتے ہیں. یہ متع کہلاتا ہے. یہ شیعوں کے یہاں ہوتا ہے. سنی حضرات اس کو حرام کہتے ہیں. سنی اس لیے حرام کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام قرار دیا تھا اور منع کروا دیا تھا. شیعہ اس لیے اس کو الاؤڈ مانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی روایتیں ہیں، اور وہ سنیوں کی بہت ساری روایتوں کو دکھاتے ہیں جس سے کہ یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ متع کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی حرام نہیں کیا تھا. اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. میں نے ایک آڈیو کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا. صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی کئی حدیثیں ہیں جس میں یہ بہت واضح ہے. مثال کے طور پہ میں صرف ایک کوٹ کروں. صحیح بخاری کی والیوم 6 کی بک نمبر 60 کی حدیث نمبر 43 ہے، جس میں ہے کہ نیریٹڈ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ متع کے تعلق سے قرآن کے اندر جو آیت نازل ہوئی تھی، یاد رکھیے گا قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں ہے جو متع کے تعلق سے کہتی ہو کہ وہ الاؤڈ ہے یا حلال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ متع کی آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی تو ہم متع کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور قرآن میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جو کہ اس متع کو حرام یا غلط قرار دے، اور نہ ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اپنی موت تک. اس کے بعد لیکن حضرت عمر نے اس کو منع کیا خود اپنے سے ڈیسیزن لے کے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں ایک آڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کر چکا ہوں پہلے متع کے تعلق سے. تو اس حدیث کو اگر آپ صحیح مانتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ متع کے بارے میں قرآن میں پہلے کوئی آیت تھی، حالانکہ قرآن کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے. پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو متع کے خلاف ہو، اور ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں نکاح کے علاوہ کوئی بھی جسمانی رشتہ، فزیکل ریلیشن بنانا حرام ہے. اور پھر اس حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اپنی موت تک. لیکن اسی سے ٹکراتی ہوئی اور وہ حدیث ہے جس کو سنی کوٹ کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے وقت منع کیا تھا متع کو کہ بھئی متع آپ سے حرام ہو گیا. تو اگر آپ متع کو حرام مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو حدیثیں، یہ جو روایتیں آپ کے پاس ہیں، یا تو یہ غلط ہیں یا پھر جو لوگ اس کو کر رہے تھے ان تک صحیح بات نہیں پہنچی تھی یا انہوں نے غلط سمجھا، ورنہ دونوں باتیں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی، ثابت صحیح نہیں ہو سکتی. تو آپ آخری طور پہ کس چیز کو مانیں گے؟ اگر آخری طور پہ آپ کو قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ متع حرام ہے، قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیمپرری میرج کرنا غلط ہے، اور نکاح کے علاوہ جو قرآن بتاتا ہے نکاح، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا طریقہ حرام ہے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یا پھر
اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو جو لوگ اس پہ عمل کر رہے تھے، جو لوگ اس کو مان کے چل رہے تھے، وہ لوگ غلط کر رہے تھے۔ تو آخری میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ تو اپنا ایک فرقان طے کرنا پڑے گا کہ آپ رولنگ لیں گے کہاں سے لیں گے۔ اگر آپ یہ طے نہیں کریں گے تو پھر آپ بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے شیعہ سنی کے بیچ مدعا کا مسئلہ کبھی نہیں حل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے سنیوں کی کتاب میں ہی وہ بھی حدیث موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مدعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور وہ بھی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا کو منع نہیں کیا۔ تو بہت لاجیکل سی بات ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی بات صحیح ہوگی، دوسری صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو جب دو جگہ کنفیوژن لگ رہا ہے اور قرآن سے کچھ چیز واضح ہو رہی ہے تو ہم قرآن ہی کو مانیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، تو یہ مدعا کی بات میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ فزیکل ریلیشن بنانا سلیو کے ساتھ، اس مسئلے پہ بھی کچھ روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں جن سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ الاؤڈ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو الاؤڈ تھا ہی تھا، یہ تو اندازہ لگتا ہی ہے۔ تو اب اس میں بھی دو بات ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ مکی دور کے اندر ان میرڈ لوگوں کے لیے الاؤڈ تھا۔ اب یہ پھر ریسرچ کا سبجیکٹ ہوگا کہ وہ جو حدیثیں ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ وہ اس پہ فٹ بیٹھ رہی ہے کہ نہیں بیٹھ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس گہرائی میں نہیں بھی جائیں اور ہم یہ مان لیں کہ بھائی نہیں، ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی میرڈ مین بھی مطاع کرتے، یہ میرڈ مین بھی فزیکل ریلیشن بناتے تھے، یا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی کچھ لوگ کرتے آ رہے تھے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایک طرف قرآن کی واضح ہدایات ہیں، قرآن کے واضح حکم ہے، قرآن کی واضح یعنی گائیڈنس موجود ہے، اور دوسری طرف آپ کو ان روایتوں سے وہ معلوم چل رہا ہے کہ کچھ لوگ کرتے آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ میں مطاع کا اگزامپل پھر دوں گا۔ اگر آپ ان روایتوں کو صحیح مانیں گے اور قرآن کے خلاف جائیں گے تو پھر مطاع کا کیس بھی وہی ہے۔ مطاع میں جب وہ حدیث موجود ہے جن سے یہ معلوم چلتا ہے کہ مطاع منع نہیں تھا کبھی بھی، تو ہم اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم بھی کہیں گے بھائی وہ حلال ہے، لیکن ہم نہیں حلال کہتے ہیں۔ ہم کچھ اپنی روایتوں کو، ان روایتوں کو پکڑ لیتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، حالانکہ میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے جن میں واضح ہے کہ مطاع حرام نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب ان روایتوں میں کمزوری ہے یا جن لوگوں نے عمل کیا انہوں نے غلط کیا، یہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا فرقان قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن سے ایک بار کوئی چیز واضح ہو گیا تو پھر ہم دوسری چیزوں پہ نہیں جائیں گے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ شراب حرام ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ کو حدیث کے اندر وہ حدیثیں مل جائے گی جس میں ایک صحابی سے شراب پینا بھی ثابت ہے کہ وہ صحابی شراب بھی پی رہے تھے اور نماز بھی پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھانے میں ان سے غلطی ہو گئی کیونکہ وہ شراب کے نشے میں تھے۔ اب کوئی صاحب اس حدیث کو لے کے یہ آپ کو ثابت کریں کہ بھائی دیکھو فلاں صحابی نے شراب پی تو تم بھی شراب پی سکتے ہو، تو اس پہ آپ کا یہی جواب ہوگا نا کہ بھائی شراب تو حرام ہے قرآن کے اندر۔ اب ان صحابی نے جب پیا، ہو سکتا ہے وہ حرمت والی آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہو، اور یقیناً اس سے پہلے کی بات رہی ہوگی، تو ہم اس روایت میں نہیں جائیں گے بلکہ قرآن کے واضح حکم کو دیکھیں گے کہ قرآن نے اس مسئلے پہ کیا حکم دیا ہے۔ اسی طرح فزیکل ریلیشن وتھ سلیو گرل کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس میں ہم ان ساری آیتوں کو غور کرتے ہوئے اور کامن سینس کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس سے کیا کنکلوژن نکل رہا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 50، ان دونوں کو خاص کر کے اگر غور سے پڑھیں، ہم تدبر کریں، تو واضح ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہے، ورنہ پھر یہ زنا ہو جائے گا، اور اسلام زنا کا حکم نہیں دیتا، بلکہ قرآن نے ولا تقربوا الزنا کی بات کی کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن نے کہا کہ اللہ یقیناً فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم باندھی عورتوں کے ساتھ جسمانی رشتہ بنا سکتے ہیں بنا نکاح کے، تو اس کو ہم اگر پروسٹیٹیوشن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ بات میں نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو ہم جو آج ویسٹرن ورلڈ میں جس چیز کو ہم مذمت کرتے ہیں، جس کلچر کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کے ساتھ جسمانی رشتہ بنا لے، تو اس سے کتنا مختلف ہوگا وہ۔ اب اس پہ لوگ سنی حضرات کی طرف سے جو بھی اس کے فیور میں جو آرگومنٹ آتی ہیں بہت بوگس ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ باندیوں کے ساتھ بنا نکاح کے جسمانی رشتہ بناتے تھے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ باندی آزاد ہو جاتی تھی۔ یہ لاجک مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی کہ اس سے اس کا رشتہ کیا ہے، کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ آزاد ہو جائے گی اپنے آپ۔ یہ سب کچھ جو دلیل دی جاتی ہے سنی حضرات کی طرف سے، وہ میں سمجھتا ہوں بہت بوگس سا دلیل ہے، اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام جو چیز فطری طور پہ غلط لگتی ہے، اگر ہمیں کوئی ایسی چیز اسلام کے نام پہ ملے تو میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم وہاں پہ ترنت ججمنٹ ہو کے کوئی فیصلہ سنا دیں، لیکن ہم وہاں پہ ذرا رکیں اور غور کریں، اور پھر ہم اپنے ان ثبوتوں کو ذرا ایک بار پھر سے دیکھیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو مانتے چلے آئے ہیں، اس چیز پہ اگر ہم دوبارہ نظر ثانی کریں تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کو انکریج کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کسی کے باپ دادا غلط کام کرتے آ رہے تھے یا گمراہی میں تھے یا صحیح بات پہ نہیں تھے تو ہم بھی ویسے ہو جائیں، اس کو قرآن کنڈیم کرتا ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم اپنی عقل، اپنے شعور کا استعمال کریں۔ تو
اس مسئلے پہ بھی فزیکل ریلیشن ود سلیو کے مسئلے پہ بھی اکثر جو انڈرسٹینڈنگ ہے میکسیمم اسکالرس کی وہ یہی ہے کہ کر سکتے ہیں، اور بہت کم وہ علماء ہیں، بہت کم گنے چنے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے. اور میں ان علماؤں سے میں ان اسکالرس سے میں اگری کرتا ہوں، میں ان کی رائے سے زیادہ سہمت ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اصل جو قرآن بیان کرتا ہے اس کے خلاف ہے، دین فطرت کے خلاف ہے، لاجک کے خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف ہے، ریشنلٹی کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف ہے.